أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق دے کر حق کے ساتھ بھیجا بشیرا خوشخبری دینے والا بنا کر ونذیرا ڈرانے والا بنا کر ولا تسأل اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا عن اصحاب الجحیم دوزخیوں کے بارے میں بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ڈرانے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حق دے کر بھیجا۔ دوسری بات، نیک لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور برے لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ تیسری بات، جو لوگ اپنی مرضی سے دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں 3 باتوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اللہ نے کہ پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حق دے کر بھیجا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کسی بھی پیغمبر کے پاس باطل ان کے قریب بھی نہیں پٹکتا، ان کے قریب بھی نہیں آتا باطل۔ اچھا، پہلے یہ بات بھی سن لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے، اس سے مراد کیا؟ اس میں یہ باتیں داخل ہیں، یہ اعمال داخل ہیں، جن اعمال کے ذریعے سے، جن اعمال کے سبب بندہ جنت میں جا سکتا ہے، ان اعمال کو پرچار کرنا، ان اعمال کی تبلیغ کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ اب کون سے اعمال سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی بات ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو پھر اعمال قبول نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، روز بولتا رہتا ہوں، توحید، عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، توحید پر آ جاؤ بول کر بولتا رہتا ہوں ہمیشہ۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنت میں داخلے کا سب سے پہلا نمبر توحید ہی ہے، توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اعمال آپ جتنے چاہے کر لو، لیکن اگر توحید میں پکے نہیں تو پھر کسی بھی آدمی کا ایک عمل قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا، ایک مسئلہ بھی سمجھو، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بولا میں اسی صفحے کے سبق کے اندر بولا تھا آپ کو کہ قادیانیوں کو مسجد کے اندر کسے نہیں آنے دینا، مسجد کے اندر آنے سے روکنا نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بتاتے آپ کو بتایا تھا کہ یہ طبقہ، ایک جماعت ایسی ہے دنیا کے اندر، اگر وہ مسجدوں کے اندر آ جائے تو ان کو مسجدوں سے نکالنے کی اجازت ہے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کون وہ؟ قادیانی، مسلمان نہیں ہو، کافر۔ وجہ کافر ہونے کی وجہ کیا؟ کافر ہونے کی وجہ یہ کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کا ایمان حضور پر نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی پر، اور اس مرزا غلام احمد کی، اس مرزا کی موت بھی استنجا خانے میں آئی ہے۔ اب جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی موت اچھی آتی، جو پیغمبر نہیں ہوتا اس کی موت پھر استنجا خانے میں کیسا آتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ لوگ، اگر قادیانی لوگ اگر مسجدوں کے اندر آ جائیں تو پھر ان کو مسجدوں سے نکال دو، اجازت نہیں ان کو مسجدوں میں آنے کی۔ کافر نہیں وہ، بس نام کے مسلمان ہیں۔ جو حضور کی نبوت کا منکر ہے اور حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، حضور کو ماننا نبی اور حضور کو نبی ماننے سے بات نہیں چلے گی، حضور کو نبی بھی ماننا اور حضور کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا۔ جب تک کوئی آدمی صرف حضور کو نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کو نبی بھی ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی ماننا، تب جا کر وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. ورنہ پھر آج کی طرح یوٹیوب میں جو کوئی آدمی نبی بول رہا، عیسیٰ بول رہا، مہدی بول رہا، فلاں بول رہا، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں آج لوگ، اور لوگ ان کے پیچھے پڑتے جا رہے ہیں. خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ ان کے پیچھے بہت ہے. ہمارے فالوورز ہوتے نہیں، ہمارے حضرتوں کے فالوورز ہوتے نہیں جتنا ان کے فالوورز ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج علماء کرام بھی یوٹیوب میں کیوں آئے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے نہیں، تمہاری اصلاح کے لیے. تم تک ہمارے صحیح پیغامات پہنچتے رہے، ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان ہم سے جڑ کر رہے، ہمارے بیانات سنتے رہے، ہمارے پیغامات کو سنتے رہے، ہمارے دروس کو سنتے رہے، ہمارے بیانات کو سنتے رہے، ہمارے پروگرام کو سنتے رہے. یہ ہمارے حضرتوں کا، ہمارے علماء کرام کا یہ مزاج ہے. ورنہ یوٹیوب سے پیسے کمانا کوئی ارادہ نہیں ان کا. ورنہ کیا ضرورت تھی یوٹیوب میں آنے کی ہمارے علماء کرام کو، ہمارے حضرتوں کو؟ بس تمہاری اصلاح کے لیے. ہر ایک کے پاس بڑا فون آ گیا، اب لوگ سنیں گے ہی، کسی نہ کسی کو سنتے جائیں گے. تو حضرتوں نے، ہمارے علماء نے کیا کیا کہ قوم کے پاس فون آ گیا، موبائل آ گیا، موبائل لیو نہ کو، چھیو نہ کو، یوز کرو نہ کو، بولے تو کوئی سنتے نہیں. اب کیا کرو؟ موبائل آ گیا تو کیا کرو؟ اس کو اس کے ذریعے سے صحیح استعمال کرو. اہل حق کو سنو، علماء دیوبند کو سنو، علماء دیوبند کے مسلک اور مزاج سے جن کا مزاج ملتا جلتا ہے ان کو سنو. بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو، غیر مقلدوں کو نہ سنو، کافروں کو نہ سنو، بیڑھا کے لوگوں کو نہ سنو، انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو نہ سنو، علماء کرام کو سنو. اور علماء میں سے بھی وہ علماء جو علماء دیوبند کے مسلک اور مزاج کے موافق ہیں، جن کے عقائد، جن کا مسائل علماء دیوبند سے ملتے جلتے ہیں، ان کو سنو. ورنہ پھر کسی کو نہ سنو. اگر کسی امام کا، کسی حافظ قرآن کا، اگر اس کا مسلک، مزاج علماء دیوبند سے ملتا جلتا نہیں ہے، پھر اسے چھوڑ دو، ضرورت نہیں سننے کی اسے. علماء دیوبند سے اگر ہمارا مزاج مل جائے گا تو پھر راہ حق پر ہم ہو سکتے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی اہل حق کی ترجمانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اسلام کی تعلیمات کی صحیح ترجمانی کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے اس دنیا کے اندر، دھرتی کے اندر، تو پوری دنیا کا ماننا ہے کہ وہ علماء دیوبند ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. پوری دنیا کے اندر بھی چرچا پھیلا، صحیح اسلام کی تعلیمات پھیلی، تو صحیح اسلام کی تعلیمات پھیلی تو ہندوستان سے ہی پھیلی ہے. بلکہ عرب کے اندر بھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہندوستان کے علماء سے رجوع کر کے پوچھتے تھے. یہاں کے لوگوں کی اتنا راج اور اتنا پختگی ہے علم کے اندر، اتنی پختگی یہاں کے لوگوں کی. وہاں کے لوگ، عربی جاننے والے لوگ بھی یہاں ہندوستان کے علماء کے عربی سے اپنے جملے صحیح کراتے ہیں، اپنی عربی صحیح کراتے ہیں. تو اس لیے کیا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اور حق وہ ایسا حق ہے کہ اس حق کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، قریب آ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے کیا کرو، اہل حق کو سنو، علماء دیوبند کو سنو. ان کو سننا نہیں چاہیے. فون کا بھی صحیح استعمال کرو. یہ فی نفسی یہ خراب چیز نہیں، آپ کے لیے خراب ہوگی تو ہوگی، لیکن ہمارے لیے خراب چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس کے اندر آتے جاتے، چلتے پھرتے، اس کے اندر مطالعہ بھی کر لیتے ہیں، چھوٹا موٹا اس کے اندر تلاوت بھی، کبھی کبھار کہیں سفر میں ہیں تو بھی اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں. جو کتابیں ہمارے پاس نہیں ملیں گی، ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، ہماری کتب خانے کے اندر نہیں ملیں گی کتابیں، تو پھر اس کے اندر ہزاروں سال کی کتابیں ملیں گی اس کے اندر. فی نفسی یہ چیز خراب نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیز یہ شر ہے، لیکن اس شر کے اندر سے کیا کرو، خیر کا پہلو نکال لو. یہ چیز بری چیز ہے، لیکن تم اسے کیا کرو، دشمن نے اسے بنایا تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، غلط کرنے کے لیے، لیکن تم اسے کیا کرو، اپنے علماء کو سنو، اہل حق کو سنو، ان کی تلاوتوں کو سنو، ان کی نعتوں کو سنو، ان کے بیانوں کو سنو، ان کے دروس کو سنو. اس سے تمہارے ایمان کے اندر پختگی اور پاور پیدا ہوگا، اور تم اپنے ایمان کے اندر مضبوط رہ سکنے کے لیے یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر صحیح استعمال ہو تو. ورنہ اگر آپ گانے، فلم، سیریلز دیکھتے جائیں گے تو پھر یہ چیز آپ کے لیے شرعی ہوگی. پھر اس کے متعلق فتویٰ دینا پڑے گا کہ جس کے پاس یہ ہوگا وہ حرام ہوگا، پھر ایسا کہنا پڑے گا. کیوں؟ اس کے ذریعے سے آدمی حرام تک پہنچ رہا ہے، پھر یہ فتویٰ دینا پڑے گا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ آج سے کئی سال پہلے پوری دنیا کے علماء ان کو جانتے اور مانتے ہیں. تو حضرت کا 2-3 سال پہلے تقریباً 2018 یا 19-20 میں حضرت کا فتویٰ آیا تھا کہ غیر شادی شدہ بچیوں کے پاس فون رکھنا جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ پوری دنیا کے اندر وائرل ہوا تھا.
تو اس لیے کہ غیر شادی شدہ بچے اگر فون رکھیں گے تو کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ فی نفسی خراب چیز نہیں ہے. اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے آدمی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. اگر استعمال غلط ہوگا کسی بھی چیز کا، آپ یہ پین رکھو، یہ پین ہی لے لو، کہ اگر آپ اس کو اللہ کے نام کے لیے، اب یہ جو بات بیان سن رہی ہیں آپ، اسے لکھنے کے لیے کوئی نوٹ بولا میں، کوئی واقعہ، کوئی پوائنٹ بولا آپ کو، لکھ لیا، آپ اسے یاد کر لیے، تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا. آپ اسی کام کو، اسی پین کو آپ، کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر دے دیا، آپ کسی گاؤں کے بڑے ہیں یا کوئی آپ کے پاس کوئی نوکری ہے، عہدہ ہے، سیٹ ہے، کرسی ہے، تو کوئی آدمی آپ کے پاس پرچہ لایا کہ اسے کسی آدمی کو قتل کرنا ہے، آپ سائن کر دیں، ہاں سائن کرنے کی میری طرف سے پرمیشن ہے، تو پھر وہاں آپ کا قلم چلا کس وجہ سے؟ ظلم کی طرف داری میں آپ کا قلم چلا. یہاں آپ کا قلم چلا حق کی طرف اور اپنی اصلاح اور انقلاب کی طرف قلم چلا. تو اگر استعمال اچھا ہوگا تو پھر استعمال کے اعتبار سے نتیجے بدلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. اور بشارت سے مراد، بشارت کا مطلب کیا؟ ان اعمال کی بشارت، ان اعمال کرنے والوں کو، یا ان اعمال کی بشارت جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. جنت میں لے جانے کا سبب کون سے اعمال بنیں گے؟ کون سے اعمال بنیں گے؟ وہ بات کی بات، پہلے ایمان ہو. ایمان میں تو ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے جنت میں لے جانے والے اسباب میں سے، اعمال میں سے پہلا سبب، نمبر ون وجہ ایمان کا ہونا. تو ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، توحید کا پرچار اور پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجتا رہا. تو ایمان لانے والوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے، جنت کی، اللہ کے دیدار کی خوشخبری دینے والے. اب نذیرہ، یہ تو بشیرہ کی بات. نذیرہ سے مراد ان اعمال سے روکنا جن اعمال کو کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا عمل کون سا؟ کفر اور شرک ہے. تو ان سے جتنے پیغمبراں آئے ہیں وہ پیغمبراں پورے بھی توحید کی دعوت دیتے تھے اور کفر سے، شرک سے روکتے تھے. یہی ان کا بنیادی کام ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. جنت کی نیک کام کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والوں کے لیے، شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا بنایا، اور کفر، شرک اور بدعات، رسم و رواج کے اندر پڑنے والوں کے لیے، دوزخ کے اعمال کرنے والوں کے لیے دوزخ کے عذابات کی دھمکی اور ڈرانے والا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات، آیت کا تیسرا ٹکڑا. اب جو لوگ مومن مسلمان نہیں، وہ اپنی مرضی سے دوزخ والے اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دے رہا ہے کہ اے پیغمبر، تم کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ایمان نہیں لا رہی، اپنی مرضی سے کفر کے راستے پر چل پڑے ہیں، دوزخ کے راستے پر چل پڑے ہیں، ہماری دی ہوئی تعلیمات اور اسباق اور ہمارے پیغامات، آیات، معجزات کا انکار کر رہے، تم کو فالو نہیں کر رہے، تو پھر تم ان کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ تم ہمارا میسیج اور پیغام انسانیت تک پہنچاؤ. مان لیے تو فبیہا، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کا حساب کتاب کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ان کے ساتھ، وہ ہم دیکھ لیں گے. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو توحید کا میسیج پہنچاؤ، توحید کا پیغام پہنچاؤ. مان لیے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر وہ ہم ان سے کیا کرنا ہے کر لیں گے. تم تسلی سے رہو. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلا رہا ہے اس آیت کے اندر. اچھا، یہاں بات کیا آئی ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہے، جو آدمی مسلمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، وہ آدمی اپنی مرضی سے دوزخ کے راستے پر چل پڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیغمبر سے نہیں پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے. اب جو آدمی، یہ بات کس کے اندر ہے، یہ سمجھنے کی بات ذرا سمجھو. اسے سیدھا الٹا دونوں سمجھنا. اسے سیدھی بات کیا اس کی، جو آدمی مسلمان نہیں ہے، دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیغمبر سے سوال نہیں کریں گے. یہ بات. اس کا الٹا اپوزٹ کون سا؟ جو لوگ مسلمان ہیں اور وہ ایمانی راستے پر نہیں چل رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں اللہ کس سے پوچھے گا؟ اب وہاں پیغمبر سے نہیں پوچھے گا. جو مسلمان، پہلی بات میں کیا تھی؟ پہلی سیدھی بات میں کیا بات تھی؟ مسلمان نہیں ہے، دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس وقت اللہ کیا کریں گے؟ پیغمبر سے نہیں پوچھیں گے. وہ جو آدمی مسلمان نہیں سرکا، دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، اس سے اللہ سوال کریں گے تو کیوں ایمان توحید پر نہیں آیا؟ اللہ اس سے سوال کریں گے. اب یہ دوسری بات، الٹی بات، اپوزٹ اس کے. مسلمان بھی ہے اور پھر توحید کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، شرک سے نہیں بچ رہا ہے، کفر سے نہیں بچ رہا ہے، بدعات سے، رسم و رواج سے نہیں بچ رہا ہے، تو پھر اس موقع پر اللہ کیا پیغمبر سے پوچھیں گے یا اس آدمی سے پوچھیں گے جو مسلمان تو ہے لیکن اعمال، کردار، گفتار، رفتار، کلچر پورا کافروں کا، مشرکوں کا ہے؟ تو اس وقت میں اللہ سوال کس سے کریں گے؟ جواب یہ کہ مسلمان رہ کر ایمانی، اسلامی، رحمانی، قرآنی زندگی نہیں گزار رہا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہاں پیغمبر سے سوال نہیں کریں گے. اس مسلمان آدمی سے جو بے عمل ہے تو اللہ اسی سے سوال کریں گے. تو مان کر بھی میری بتائی ہوئی باتوں کو مان کر بھی تو کیوں عمل نہیں کرتا تھا؟ تو داڑھی کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتا تھا؟ یہ اللہ سوال جو مسلمان ہے، بے عمل ہے، اللہ اسی سے کریں گے. یہاں پیغمبر ذمہ دار نہیں ہے سوال کیے جانے کے. جو مسلمان بد عمل ہے اللہ اسی سے سوال کریں گے. اب آپ کے پاس، میرے پاس جگر ہے اللہ کو جواب دینے کی، تو پھر بد عمل رہنا چاہیے. نہیں، اللہ اگر پوچھے گا تو کہاں جواب دے سکتے ہیں ہمیں؟ اللہ کو ہمیں کہاں ہرا سکتے؟ اگر یہ یقین ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہار جانے کا اگر یقین ہے تو پھر کیا کرو؟ اللہ جیتتے، اللہ کی جیت ہوتی. ہمیں جیت سکتے بھی نہیں، ہمارے پاس جیتنے کے لیے کوئی چیز ہے بھی نہیں. جیتنا اگر چاہتے تو کیا کرو؟ اللہ جیتے گا ہی، اللہ کی چلے گی. اس چلنے چلانے والے کی تعلیمات کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی کتاب پر عمل کر لو، اللہ تم کو جتائے گا. وہ جیتتا ہی ہے، جیتنے والا ہی ہے. وہ اسے کبھی ہرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہیں ہوگا بھی. اب اللہ کیا کرے گا؟ اس کی بات اگر سن کر اس کی تعلیمات پر، اس کی کتاب کی تعلیمات اور اس کے احکامات کے مطابق، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مطابق اپنی زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہم کو بھی، جیسا اللہ ہارتا نہیں کہیں بھی، ویسا اس کے ماننے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی جھکنے کا، ہارنے کا اللہ موقع نہیں دے گا. ہر جگہ اسے اللہ جیت ہی جیت دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ اللہ اسے عزت ہی اللہ عزت عطا کرے گا. یہ کب؟ جب مومن مسلمان بندہ مسلمان رہ کر اسلامی قرآنی تقاضوں کو اگر پورا کرے گا تو پھر اس وقت میں یہ چانس ہوگی، اسے عزت ہوگی، ورنہ پھر عزت کے بارے میں سوچنا بھی حماقت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بشیر کے تعلق سے جو تعلیمات آتی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نذیرہ کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں نہیں کرنے کی، تو ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.